بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وسيد رسله أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا وحادینا ومولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فدا واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ويلك لم أتخذ فلانا خليلا صدق الله العلي العظيم پروردگار عالم ہمارے عبادتوں اور اطاعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے بچے ہوئے ایام میں اور بچی ہوئی زندگی میں پروردگار عالم اس طرح سے ہم لوگ محبت اہل بیت ولایت اہل بیت اور اطاعت اہل بیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اسی طرح کی زندگی بسر کرنے کے ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے پروردگار عالم جہاں کہیں بھی مومن مومنات اس دار فانی سے جا چکے ہیں خصوصاً شہداء صالحین علماء اور اعزام کے ارواح طیبہ پر رحمت نازل فرمائے اہل بیت کے چاہنے والے جو کل تک اس فرش اعضا کی زینت بنے تھے آج زیر خاک اور عرش بری پر اہل بیت کے جوار میں موجود ہیں اور ان کو وہاں پرسا دے رہے ہیں تو پروردگار عالم اگر ان کے درجات متعالی ہیں تو ان کے درجات متعالی فرمائے ان کی مغفرت فرمائے ایک مرتبہ صلوات پڑھ محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد ماہ مبارک رمضان کی 19 تاریخ اور مولا کائنات کی شہادت کے حوالے سے یہ مجلس منعقد ہے پروردگار عالم قرآن کریم کے 19ویں پارے میں سورہ قرآن کی ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ روز قیامت ایک حسرت کا اظہار کریں گے ایک حسرت اپنی زبان پر لائیں گے اور کہیں گے یا ویلتا افسوس ہو مجھ پر افسوس ہو مجھ پر لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں فلاں آدمی کو دوست انتخاب نہ کیا ہوتا یہ حسرت جو ہے انسان اظہار کرے گا اگر ہم اس آیت شریفہ کو اور آج کی مجلس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ معروضات عرض کرنا چاہیں روایتوں میں ہے اور یہ انسان اپنے عقل سے بھی اس بات کو آرام سے سمجھ سکتا ہے فیصلہ کر سکتا ہے کہ حسرت وہیں پر کی جا سکتی ہے جہاں انسان کے پاس اختیار کرنے کا امکان تھا لیکن اس نے اختیار نہیں کیا اس مقام پر انسان حسرت کرتا ہے وہ چیزیں جو انسان کے ناگہانی طور پر نہ چاہتے ہوئے ہو جائیں اس چیز پر انسان کا حسرت کرنا صحیح نہیں ہے اور وہاں پر انسان حسرت بھی نہیں کرتا جس کام کو آدمی کر سکتا تھا نہ کرے جو بات کہہ سکتا تھا نہ کہے جو مطلب عرض کر سکتا تھا نہ کرے وہ مقام انسان کا ایسا مقام ہے جہاں پر انسان حسرت کرے گا ہمارے یہاں روایتوں میں ذکر ہے کہ جہاں پر بھی کچھ لوگ جمع ہوں اور اس جگہ جمع ہو کر اہل بیت کے حوالے سے گفتگو نہ کریں جتنا ٹائم وہاں گزرے گا اتنے ٹائم کی حسرت کریں گے قیامت کے دن یہ جو ٹائم ہمارے ہاتھ میں تھا اگر ہم اس وقت میں ذکر محمد و آل محمد کرتے تو یہاں پر ہمارے کام آ جاتا
ہم نے اس ٹائم کو وہاں پر دوسرے کاموں میں صرف کر دیا، دوسرے باتوں میں جو ہے ہم نے گزار دیا، تو انسان حسرت کرے گا. حسرت انسان کی انتخاب پر ہے. انتخاب انسان کی زندگی میں ایک ایسا کردار ہے انتخاب کا کہ جس کے بغیر انسان اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھا سکتا، بغیر اس کے انتخاب نہ کرے انسان. ہر کام میں، ہر قدم میں، ہر بات میں، ہر فکر میں، ہر نظر میں، ہر موڑ میں، ہر مقام پر، ہر مرحلے میں انسان کو انتخاب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور انسان انتخاب کر کے اپنا کام آگے لے جاتا ہے. اگر اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں، جہاں پر ہم آج ہیں، جو بھی ہماری پوزیشن ہے، جو بھی ہماری حالت ہے آج، یہ حالت اور اس پوزیشن کا تنہا نتیجہ پیچھے ہمارا انتخاب ہے. جیسا ہم نے گزشتہ زمانے میں انتخاب کیا، آج ہم اسی کا نتیجہ حاصل کر کے آج یہاں پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر ہم موجود ہیں. انسان بچپنے سے لے کر مرنے تک جتنے موڑ آتے ہیں اس کے زندگی میں، ہر جگہ پر اس کو انتخاب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. بچہ گھر میں ولادت پایا، ماں باپ کے ذہن میں یہ فکر آ رہی ہے کہ نام کیا رکھیں. نام کے انتخاب کرنے کے لیے آپ سوچ رہے ہیں. نام انتخاب ہو گیا، بچے کی تربیت کیسے کریں، طریقہ انتخاب کرنے کے لیے آ گئے. بچہ بڑا ہو گیا، کس اسکول میں داخلہ دیں، انتخاب کے لیے آ گئے. دکان میں گئے، کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے کوئی بھی نیت لے کر انسان وقت جو زیادہ اپنا صرف کرتا ہے انتخاب میں، ورنہ چیز خریدنے میں وقت زیادہ نہیں لگتا. وقت زیادہ انسان اس چیز میں صرف کر رہا ہے کہ کس چیز کو انتخاب کرے، رنگ کون سا انتخاب کرے، ماڈل کون سا انتخاب کرے. ان چیزوں پر انسان کا وقت زیادہ صرف ہوتا ہے. تو انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیزوں میں سے ایک چیز انتخاب ہے. دین مبین اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ہماری زندگی کے کسی رخ کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا. ہر رخ پر اسلام نے ہماری ہدایت کی. جب انتخاب کا اتنا بڑا اثر اور اتنا بڑا کردار ہماری زندگیوں میں ہے، تو اس انتخاب کے حوالے سے اسلام کی کیا ہدایت ہے. اب بچوں کے نام سے لے کر اگر ہم عرض کرنا چاہیں تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا. صحیح انتخاب اگر وقت پر صحیح انتخاب نہ کیا جائے تو انسان کا اتنا نقصان ہو جائے گا کہ اس کی بھرپائی کرنا انسان کے لیے ایک لمبی عمر صرف ہو جائے گی، عمر ختم بھی ہو جائے گی، وہ کام اس کو انجام پانے والا نہیں ہے. اگر ایک ماں باپ ایک انتخاب میں غلط کر جائے، یا تو دلہن کے انتخاب میں غلط کر جائے یا دولہا کے انتخاب میں غلط کر جائے انتخاب میں، تو یہ ان کی زندگی دنیا میں جہنم بن کے رہ جائے گی. یہ پورے پریشانیوں کا ایک ہی ریزن ہے کہ انہوں نے انتخاب غلط کر لیا. تو انتخاب کا بہت بڑا ہمارے شریعت میں، اسلام میں اور ہماری زندگی میں اس کا کردار ہے. تو اس کو کس حد تک اگر صحیح سے انتخاب نہ کیا جائے تو نقصان بہت ہوگا. اگر صحیح انتخاب کر لیا جائے تو انسان کا فائدہ بہت زیادہ ہو جائے گا. اگر اس کو ہم واضح مثالیں کے ساتھ عرض کرنا چاہیں تو جو چیز ہم سب جانتے ہیں، بس مرور کے طور پر ایک بات آپ کی خدمت پیش کریں. حضرت آدم کو خدا نے جنت سے نیچے اتار دیا. حضرت آدم خدا کی بارگاہ میں روتے ہوئے گھوم رہے ہیں دنیا میں. ایک خواہش ہے جناب آدم کی کہ خدایا مجھے معاف کر دے. توبہ طلب کر رہے ہیں، مختلف چیزوں کا سہارا لیا. جناب آدم نے توبہ قبول نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی محمد و آل محمد کا سہارا لیا تو آدم کی توبہ قبول ہو گئی. یعنی انتخاب حضرت آدم توبہ کے لیے جب وسیلہ صحیح انتخاب کر لیا تو نتیجہ جلدی مل گیا. انسان کے لیے اس بات کا آگے ہے. اور آپ پیغمبر اسلام کی زندگی میں، ہمارے نبی مکرم اسلام کی زندگی میں، اگر رسول اسلام وقت جو آپ نے انتخاب کیا، مثال مکے کو آپ نے جو خداوند عالم کے حکم سے
دین مبین اسلام کی تشریح کے لیے انتخاب کیا. ایک سوال ہو سکتا ہے انسان کے ذہن میں کہ اتنی بڑی دنیا میں خدا نے مکے ہی کو کیوں انتخاب کیا؟ کیوں دوسرے مقامات کو خدا نے انتخاب نہیں کیا؟ اس زمانے میں، جس زمانے میں رسول نبی بن کر آ رہے تھے، پوری دنیا کی میجورٹی 3-4 مذہبوں پر ڈیپینڈ تھی. پوری میجورٹی دنیا کی اکثریت 4 مذہبوں پر مشتمل تھی. ایک طرف سے آتش پرستی، ایک طرف سے مسیحیت، ایک طرف سے بت پرستی. مکہ مکرمہ ایک ایسا جغرافیائی اعتبار سے ایک ایسی جگہ پر تھا جس کا ایک طرف کا بارڈر بت پرستی ہندوستان سے مل رہا ہے، ایک طرف کا بارڈر زرتشتی فارس سے مل رہا ہے، ایک طرف کا بارڈر کرسچینٹی اور عیسائیت جو مصر سے مل رہا ہے. مکے والے جو تھے ان تینوں مذہبوں کا ایک مجموعہ تھا، ایک کلیکشن تھا. ان کا کوئی دین نہیں تھا. زرتشتیت بھی ان کے اندر تھی، بت پرستی بھی ان کے اندر تھی، عیسائیت بھی ان کے اندر تھی. مکے کے اندر خدا اگر مصر میں نبی کو بھیجتا تو مسیحیت کا مقابلہ ہوتا، ہندوستان میں بھیجتا تو بت پرستی کا مقابلہ ہوتا، اگر فارس میں بھیجتا تو زرتشتیت کا مقابلہ ہوتا. خدا نے مکے کو انتخاب کیا. اگر مکہ سدھر جائے تو تینوں فکروں کا قتال اور تینوں فکروں کا مقابلہ یہاں سے ہونے والا ہے. انتخاب رسول اسلام مکے کے لیے. تو آج جو اسلام اتنا ابھر کر اوپر آیا ہے اور کائنات میں دوسری سب سے بڑی آبادیات مسلمانوں کی ہے، اس کا تنہا نتیجہ یہ ہے کہ خدا نے ابتدائے اسلام کے لیے مکان کا صحیح انتخاب کیا. مکان کا صحیح انتخاب کیا. اب یہی رسول دین مبین اسلام کی تشریح میں مختلف جگہوں پر پیغمبر اسلام کو انتخاب کی ضرورت پڑی. مباہلہ میں لشکر کو لے جاتے تو وہ کام نہ ہوتا جو کام انتخاب رسول نے کیا. رسول اسلام کا انتخاب مختصر تھا. تو یہاں سے ہم کو نتیجہ ملتا ہے کہ انسان کو کبھی کبھی بڑی چیزوں کے انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنا ہے کہ کیا چیز اثر کرے گی، نتیجہ دے گی، اس چیز کا انتخاب کرنا ضروری. انسان کو اگر بڑپنے کی طرف چلے جائے، اکثریت کی طرف چلے جائے، انسان تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شکست کھا جائے گا. اس کا واضح نمونہ کربلا کی جنگ ہے. کربلا میں امام حسین کا قافلہ مختصر، یزیدیت کا قافلہ کم از کم 30,000 جو تاریخ نے لکھا. نتیجہ کس کو ملا؟ نتیجہ حسین ابن علی کو ملا. اس لیے کہ یزید چاہ رہا تھا کہ اکثریت سے جنگ کی جائے، امام حسین چاہ رہے تھے اکثریت نہ ہو، صحیح استعمال کیا جائے، انتخاب صحیح کیا جائے. تو امام حسین کا انتخاب صحیح تھا، وہاں کا انتخاب غلط تھا، تو نتیجہ امام حسین کو ملا. شب ہجرت پیغمبر اسلام اگر مکے میں اپنے گھر میں پورے مکے والوں کو بھی پہرے کے لیے کھڑا کر دیتے تو وہ نتیجہ نہ ملتا جو نتیجہ بستر پر ایک آدمی کے انتخاب سے مل رہا ہے. محمد و آل محمد. اگر رسول اپنے گھر کے پہرا دینے کے لیے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے پورے مکے والوں کو بھی گھر میں بٹھا دیتے تو وہ نتیجہ نہ ملتا جو ایک صحیح انتخاب سے مل گیا. اگر درے خیبر کو اکھاڑنے کے لیے جو رسول نے انتخاب کیا وہ انتخاب نہ ہوتا تو خیبر گیری کے بجائے خیبر میں گیر کر جاتے، خیبر میں پھنس جاتے. یہ انتخاب کا نتیجہ ہے. تو ہماری زندگی ان انتخابات سے بھری ہوئی ہے. ہر لمحے میں، ہر موڑ پر، ہر مرحلے میں ہم کو انتخاب کرنا ہے. مولا کائنات کی زندگی میں ہم کو کچھ باتیں نظر آتی ہیں. امام کا انتخاب، مولا کائنات کا انتخاب اپنی زندگی میں کہاں کہاں رہا. اس انتخاب کے حوالے سے 5ویں امام کی ایک روایت ہے جو ہم شاید یہ زیادہ ہمارے کام آ جائے، وہ روایت آپ کی خدمت پیش کر دوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
انسان کی زندگی کو بنانے کے لیے، یعنی انسان کے جسم کو نہیں، اگر انسان کا جسم بنانا ہے، انسان کے جسم کو بڑھانا ہے، تو انسان اگر جنگلوں میں یا ایسے جگہ پر جا کے رہ جائے جہاں دین کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اس کو کھانا پانی مل جائے گا، اس کا جسم بڑھتا جائے گا. جسم بڑھنے کے لیے کسی کی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہے، فکر کے بڑھنے کے لیے دیکھ بھال کی ضرورت ہے. فکر کے انسان کلی طور پر، مجموعی طور پر 3 سورس ہے جہاں سے انسان کی فکر بڑھتی ہے. ایک ہے ورثہ، خاندان، گھر، جس گھر میں انسان ولادت پا رہا ہے، اس گھر کی فکر چاہے نہ چاہے بچے میں آ جائے گا. گھر میں انسان کا جب انسان بچپنا گزار رہا ہے اس وقت تک بچپنا ہٹا، بچپنا ختم ہوا، انسان کا معاشرے میں آیا تو معاشرہ اس کی فکر میں اثر رکھتا ہے. تیسرا سب سے بڑی چیز جو انسان کے معاشرے میں اثر رکھتی ہے وہ انسان کا استاد ہے، اسکول ہے، تربیت گاہ ہے. اللہ اکبر. ان تینوں چیزوں کے لیے خداوند عالم نے مولا کائنات کے لیے ایسی بہترین انتخاب کی کہ روئے زمین پر سوائے علی کے اس طرح کا انتخاب کسی کو نہیں ملا. ولادت ہاشمی گھرانے میں ابو طالبی شکم میں. اب یہ جو شکم ہے ابو طالب میں اور جناب صلب ابو طالب سے جناب مولا کائنات کی ولادت ہوئی، یہ ولادت کا اندازہ یہ تھا کہ پوری اسلام کی ابتدا میں ایک ابو طالب کو نکال دے تو اسلام کا بچپنا وہیں پکڑ جائے گا. اسلام اگر پروان چڑھا ہے تو جناب ابو طالب کے کرم سے اور جناب ابو طالب کی محنتوں سے اور جناب ابو طالب کی جانشینیوں سے ہے. اب یہ بچپنا ختم ہوا مولا کائنات کا تو گھر کا ماحول جو ملا مولا کائنات کو، تقریباً 24 سال تک رسول کی سرپرستی میں زندگی کرنا، یہ ماحول مولا کائنات کو ملا. پھر اس کے بعد استاد بھی مولا کائنات کے رسول اسلام. تو یہ علی اپنی زندگی میں جو چیز انتخاب کر رہا ہے، جو آدمی انتخاب کر، اس میں سے ایک چیز مہم انسان کی دوستی ہے. دوستی کا اثر انسان میں اتنا زیادہ ہے کہ جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اس مرحلے سے ہم گزر چکے ہیں اور آدمی آج بھی جو ہے دوستی کے مرحلے میں رہتا ہے. انتخاب دوست، یہ جو آیت ہم نے تلاوت کی، اس میں ہی بات کی کہ انسان قیامت کے دن حسرت کرے گا کہ کاش میں اس انسان کو دوست نہ لیا ہوتا، اس کو انتخاب نہ کیا ہوتا بحیثیت دوست. یعنی انتخاب میں دوسروں کو کر سکتا تھا لیکن میں نے اس کو کر لیا، میں نے غلطی کی. اب وہاں پر جا کے انسان حسرت کرے گا، حسرت کرے گا. 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے. اس کے بعد مولا کائنات کا جو انتخاب ہے آج کی مناسبت سے انشاءاللہ کریں. امام نے فرمایا اپنے فرزند 5ویں امام 4تھے امام کو، اپنے فرزند 4تھے امام 5ویں امام کو سفارش کرتے، وصیت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے یہ بات عرض کر رہے ہیں. یا بنی خمسۃ لا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا مفارقهم في الطريق. بیٹا سید سجاد، بیٹا باقر، 5 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں تمہارا ذہن ہوشیار رہے. ان کو نہ دوست انتخاب کرو، نہ ان سے گفتگو کرو، نہ سفر میں ان کے ساتھ رہو. جب تم انتخاب کرنا چاہ رہے ہو کسی دوست کو، کسی ہم سخن کو گفتگو کرنے کے لیے، ہم سفر انتخاب کرنا چاہ رہے ہو تو خیال کرو ان 5 لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی انتخاب نہ کرو. سب سے پہلا امام نے فرمایا ایاک والمصاحبۃ الکذاب. بیٹا ہوشیار رہو، جھوٹے کی دوستی نہ کرو، جھوٹے کی دوستی نہ کرو. امام نے ریزنز بھی بتایا. اللہ اکبر. اس بات پر ابھی بہت بڑی تحقیق کی ضرورت ہے کہ اس بات کو تحقیق کیا جائے کہ ان چیزوں کا ان چیزوں سے کیا رابطہ ہے. امام نے فرمایا کہ جھوٹے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ستاروں کو ہتھیلی پہ دکھا دیتا ہے، جب ضرورت نہیں ہوتی تو جو زمین ہے اس کو بھی اتنا بلند کر دیتا ہے کہ تم ایسے ہے کہ جسے وہ کہیں اور رہ رہے ہیں. یعنی ایک سراب، امام نے فرمایا وہ سراب کی طرح ہے، دور سے لگتا ہے کہ کوئی فائدے کی چیز ہے، جب سامنے جاؤ گے تو صرف تمہاری محنت بیکار جائے گی، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. دوسرا
دوسرا امام نے فرمایا ایاک والمصاحبۃ الفاسق، بیٹا جو کھل کے گناہ کرتا ہے اس کی دوستی نہ کرو. جو جملہ امام نے انتخاب کیا اس لیے کہ تمہیں وہ ایک لقمے کے مقابل میں بیچ دے گا، ایک پیسے کے مقابل میں تم کو بیچ دے گا. فاسق انسان وہ ہے جو کھل کے گناہ کرتا ہے. کھل کے گناہ کرنے والا انسان کی خود کی عزت نہیں ہوتی. امام فرما رہے ہیں کہ جب اس کو خود کی عزت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اعتنا نہیں ہے، تو تمہاری عزت بھی کہاں خیال کرے گا، تمہاری عزت بھی گوا دے گا. بس جلدی جلدی سے 3 باتیں جو ہے امام نے فرمایا. ایاک والمصاحبۃ الاحمق، بیٹا ہوشیار رہو بے سمجھ سے، کم سمجھ انسان سے دوستی نہ کرو. وہ چاہتا ہے کہ تمہارا فائدہ پہنچائے لیکن وہ تمہارا نقصان پہنچا بیٹھے گا. وہ اس ارادے سے آتا ہے کہ تمہارا فائدہ کرے لیکن جائے گا تمہارا نقصان کر کے. پھر امام نے فرمایا ایاک والمصاحبۃ القاطع الرحم، بیٹا جو قطع رحم کرا کیا ہوا ہے، جو اپنے خاندان سے کٹا ہوا ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے جدا ہوا ہے، اس سے دوستی سے بچو. اس لیے کہ وہ انسان ایسا ہے جس پر خدا نے لعنت کی ہے. اب اگر تم اس سے دوستی کرو گے تو اس لعنت کا اثر تمہارے اوپر بھی ہو جائے گا، تو تم اس کی دوستی سے بچو. یہ انسان کی زندگی کا انتخاب کا یہ ہے. ہم مولا کائنات کی زندگی میں آئے 2 باتیں صرف یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہوگی اس بات میں. مولا کائنات کی خدمت میں پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمائی، حدیث فرمائی. یا علی تريد 600,000 شاط اور 600,000 دینار اور 600,000 کلمہ. انسان کی فکر کو، انسان کے عقیدے کو پہچاننے کے راستوں میں سے ایک راستہ اس کا انتخاب ہے. انسان جس چیز کو انتخاب کر رہا ہے اس انتخاب کو دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس کی فکر کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا ایمان کتنا ہے. یہ انسان کے انتخاب کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں. آیت اللہ محسن قرآتی نے خوبصورت مثال دی ہے کہ ہر آدمی اپنے ایمان کو توڑ سکتا ہے، یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ میرے ایمان کی قیمت کتنی ہے. سوال کیا لوگوں نے کہ اگر کس طرح سے معیار کیا ہے، ترازو کیا ہے، کس طرح سے ہم تولیں اپنے ایمان کو. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو کہ کتنے کے فائدے کے لیے تم گناہ کر رہے ہو. جتنے کا فائدہ لینے کے لیے گناہ کر رہے ہو، فائدہ ہو گیا یہ پیسہ، گناہ ہو گیا کفر. جہاں کفر آ جائے وہاں ایمان نہیں رہتا. انسان ایمان بیچ کے کفر لیتا ہے، ایمان دے کے کفر لیتا ہے. یہ دیکھو کہ تم کتنے پیسے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو. جتنے پیسے کے لیے تم جھوٹ بول رہے ہو اتنا تمہارا ایمان کی قیمت اتنی ہی ہے. رسول اسلام کا ایمان، مولا کائنات کا ایمان اگر دیکھنا ہو تو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں. مولا کا رسول اسلام نے فرمایا کہ اے انسان، مشرکین مکے نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو پوچھیں گے وہ دے دیں گے، صرف دعوت سے خاموش ہو جائے. پیغمبر اسلام نے فرمایا اس زمانے کی ایک ناممکن چیز پیغمبر اسلام نے ذکر کی. میرے ایک ہاتھ میں سورج، دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھ دو تو میں اپنا یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں. یعنی پوری دنیا کی دولت بھی میرے سامنے لا کے رکھ دی جائے تو میرے ایمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. مولا کائنات کا ایمان. مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر علی کو پوری دنیا دینے کے بعد ایک درخواست کی جائے علی سے، ایک درخواست کی جائے علی سے، ایک چونٹی جو اپنا کھانا لے کر اپنے سوراخ کی طرف جا رہی ہے، اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے، اس چونٹی کے منہ سے اس کے دانے کو نکال لے، بس اتنا. میں دنیا کو ٹھکرا دوں گا لیکن یہ کام نہیں کروں گا. یہ ہے قیمت ایمان علی ابن ابی طالب.
ہر آدمی اپنے ایمان کا اندازہ، اپنی ایمان کی قیمت لگا سکتا ہے، اور یہ قیمت لگانے کے لیے ہی بات ہے. اگر مولا کہنا چاہے انتخاب کر لیتے تو پتا چل جاتا کہ کیا ہے. کربلا میں لعنت اللہ علیہ عمر سعد کو جب مولا امام حسین نے جا کے بات کی، عمر سعد کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ عمر سعد کی ایک ایسی شخصیت تھی کہ اس زمانے کا لشکر یزید میں پڑھا لکھا آدمی تھا. 4-5 ہزار لوگ صرف اس لیے گمراہ ہو کر چلے گئے تھے کہ اگر امام حسین نعوذ باللہ اگر حق پر ہوتے، امام حسین اگر جو ان لوگوں کی فکر تھی ضرور امام حسین باطل پہ ہے نعوذ باللہ، اگر حق پر ہوتے تو اس جیسا چالاک آدمی تھوڑی ان کی مخالفت کرتا. تو اس چالاک آدمی کی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جاہل کا ایک گناہ عالم کے 70 گناہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ جاہل خود کو جہنم لے جاتا ہے، خود جہنم جاتا ہے، لیکن عالم اپنے ساتھ ایک گروہ کو جہنم لے جاتا ہے. اور عالم کی ایک رکعت نماز اور فکر جو کہی گئی ہے کہ اگر عالم فکر کرنے کے لیے بیٹھ جائے یا عالم کا قلم چلے جائے تو جو لوگ جنگ اسلام میں اپنی جان دے کر خون بہا رہے ہیں ان کا خون ایک پلہ ترازو پر رکھ دیا جائے، عالم کا قلم ایک ترازو پر رکھ دیا جائے تو عالم کا قلم اس خون سے بھاری آ جائے گا. لوگ تعجب کرتے ہیں کہ عالم نے کیا کیا، ایک صفحہ لکھ دیا جس کے نتیجے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن علماء جواب دیتے ہیں یہی عالم کا قلم تھا جس نے اس کو جہاد کی طرف روانہ کیا. اگر عالم کا قلم نہ ہوتا تو یہ انسان جہاد کو نہ جاتا. جہاد تیار کرنے کے لیے عالم کا قلم ہے. تو انسان کا انتخاب یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کی فکر کتنی ہے. رسول اسلام نے مولا کائنات سے فرمایا یا علی آپ کو 6 لاکھ سونے کے سکے چاہیے یا 6 لاکھ کلمے چاہیے، باتیں چاہیے. 6 لاکھ خوبصورت جملے چاہیے یا 6 لاکھ سونے کے سکے چاہیے. اب یہاں علماء عرض کرتے ہیں، بہت خوبصورت بات یہاں پر علماء بتاتے ہیں کہ انسان بچپنے میں بعض لوگ جتنی بچپنے کی فکر ہوتی ہے بڑے بھی ہو جائیں تو ان کی فکر وہی ہوتی ہے، لیکن کھلونے بدل جاتے ہیں. جب انسان 5 سال کا تھا تو 10 روپے کے موبائل میں کھیلتا تھا، جب 30 سال کا ہو گیا تو 30,000 کے موبائل میں کھیل رہا ہے. بچپن میں 10 روپے کی گاڑیوں سے کھیلتا تھا، بڑا ہونے کے بعد 10 لاکھ کی گاڑی میں بھی کھیل رہا ہے. یعنی عقل وہی ہے، بس کھلونا بدل گیا آدمی کا. اس بات کو جاننے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ انسان انتخاب کیا کر رہا ہے. انتخاب کیا کر رہا ہے. آج اگر بچوں کو یہ خاصیت ہوتی بچوں کی، ایک طرف 1000 روپے کی ہم ایک نوٹ ہمارے ہاتھ میں ہو، ایک طرف ایک چاکلیٹ ہو، بچے سے کہیں کہ بیٹا وہ لے لو، بچہ جائے گا چاکلیٹ کی طرف، لے گا چاکلیٹ، انتخاب کرے گا چاکلیٹ، جبکہ اس چاکلیٹ کے لینے میں اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. اس بڑے نقصان کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کو وہ سمجھداری نہیں آئی جو سمجھداری یہاں پر ہونی چاہیے. اب یہی میں یار انسان بڑا ہوا، انسان 40 سال کا ہوا، انسان 50 سال کا ہوا، یہاں پر انتخاب وہاں چاکلیٹ اور 1000 روپے میں تھا، یہاں پر باتوں اور مجلس میں ہے، یہاں پر بیکار وقت اور نماز میں ہے. انسان بیکار وقت کو استعمال کر لیتا ہے، انتخاب کر لیتا ہے. اس زمانے کا چاکلیٹ اس زمانے کا بیکار وقت کے برابر ہے، اس زمانے کے 1000 روپے اس زمانے کی مجلس ہے. تو انسان بتا رہا ہے کہ میرا جسم بڑھ گیا ہے لیکن میری فکر ابھی بچپنے کی ہے. مولا امام حسین کاظم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ حضرات گناہ کی فکر تک نہیں کرتے. یہ بات میرے سمجھ کے باہر ہے. بہت سے بھی اچھے لوگ ہو جائیں ہم جیسے، فکر کریں گے لیکن کام نہیں انجام دیں گے، لیکن فکر گناہ بھی نہ آئے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. تو امام نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اے انسان، تو یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے لذت کتنی مل رہی ہے،
اس گناہ سے مجھے لذت کتنی مل رہی ہے. ہماری نگاہ اس بات پر ہے کہ وہ کتنا ناراض ہو رہا ہے. تمہاری مختصر لذت پر نگاہ ہے، ہماری اس کی کبریائیت اور اس کی ناراضگی پر نگاہ ہے. اب اس کی اس بات کو اگر تم اپنے ذہن میں رکھ لو تو کبھی بھی تم بھی گناہ کا تصور بھی نہیں کرو گے. پھر امام نے یہاں پر مثال دی اس انسان کو کہ یہ بتا تیرے گھر کے باہر جانے والے نالی کے پانی کو کبھی پینے کی تو نے فکر کی؟ کہ مولا کبھی نہیں. کہا کیوں نہیں کیا تو نے؟ ممکن ہے تو پیاس سے تڑپتا رہے لیکن اس پانی کو پینے کا ارادہ بھی نہیں کرے گا. کہا مولا اس کی کثافت اور گندگی کا مجھے علم ہے. امام نے فرمایا کہ جتنا تجھے اس کی گندگی کی کثافت گندگی اور کثافت کا علم ہے، گناہوں کی گندگی اور کثافت کا ہم کو ایسے ہی علم ہے. جیسے تم وہاں فکر نہیں کرتے ہم ایسے یہاں فکر نہیں کرتے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. نے فرمایا یا علی آپ کو 6 لاکھ دینار چاہیے یا 6 لاکھ باتیں چاہیے؟ ایک لمحے کے لیے ایک مرحلے کے لیے ہم اس جگہ پر رکھے دیکھیں اپنے آپ کو. تو آدمی ممکن ہے کہ یا رسول اللہ پہلے 6 لاکھ دے دے، بعد میں کچھ اور جگہ سے ہم باتیں لے لیں گے. انسان کیا اب یہ بات ہے مولا کائنات رسول اللہ جانتے ہیں کہ علی دینار نہیں لے گا، علی دینار نہیں لے گا. جو علی جس کی یہ خاصیت رہی ہے زندگی میں کہ ہر گورنمنٹ کی فکر ہوتی ہے کہ جتنا ہم اپنا بجٹ بتائیں گے اتنا زیادہ ہمارے گورنمنٹ کو لوگ قبول کریں گے. تنہا علی کی گورنمنٹ وہ گورنمنٹ تھی کہتا تھا جتنا ہم پیسہ خرچ کریں گے اتنا لوگوں کے درمیان مقبول ہوں گے. مولا کائنات جب بیت المال آتا تھا تو صبح تک فرصت نہیں دیتے تھے کہ پیسہ گھر میں رہ جائے. امام تقسیم کرنے کے بعد 2 رکعت نماز وہاں پڑھتے جہاں پیسے رکھے ہوئے ہوتے تھے. جہاں سے پیسے کی جگہ خالی ہو گئی امام اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھ کر زمین سے کہتے گواہ رہنا کہ علی نے خیانت نہیں کی. علی نے خیانت. قمبر ایک دن مولا کے گھر آئے. کچھ لوگ مختلف شہروں سے بیت المال لے کر امام کے گھر پہنچے. مولا گھر میں نہیں تھے. جناب قمبر موجود تھے. جناب قمبر سے کے حوالے کیا گیا تو جناب قمبر نے بیت المال کو لینے کے بعد اس کی کچھ منتخب چیزیں سلیکشن جو اٹھا لیا, ایک کنار میں رکھ دیا, کہا کہ یہ مولا کے کام آ جائیں. سونے چاندی کے برتن تھے, سونے چاندی کے برتن تھے. دوسرے سامان کو وہاں پر رکھ دیا جہاں پر مولا خرچ کرتے ہیں. امام آنے کے بعد ان پیسوں کو خرچ کر دیے جو خرچ کرنے کی جگہ رکھے ہوئے تھے. قمبر خوش ہو کے امام کے پاس پہنچے. مولا ایک خوشخبری آپ کو میں دینا چاہتا ہوں. کہ قمبر کس بات کی خوشخبری؟ آپ تھوڑا میرے ساتھ آئے, میں آپ کو دکھاؤں گا. مولا ساتھ گئے قمبر کے. دروازہ کھلا, دیکھا چمکتے ہوئے چاندی اور سونے کے برتن موجود ہیں. کہ قمبر یہ کہاں کے ہیں؟ کہا کہ مولا یہ جو بیت المال آیا تھا اس میں یہ موجود تھے, میں نے آپ کے لیے ان کو الگ سے جدا کر رکھا ہے. امام نے کہا افسوس ہو قمبر, تیرے مولا کو تو نے پہچانا نہیں ابھی تک. ابھی چل ان غریبوں کے گھر, ان فقیروں کے گھر, ان یتیموں کے گھر جو ان کے نیاز مند ہیں. علی خدا کے سامنے جواب کیا دے گا؟ جو علی اس میں عیار کا ہے رسول خدا جان دے. بس ہم لوگوں کو سبق دینا چاہ رہے تھے کہ انسان دیکھ انتخاب میں ہمیشہ چالاک رہے, انتخاب میں ہمیشہ ہوشیار رہے. یا علی 6 لاکھ سونے کے سکے چاہیے یا 6 لاکھ کلمے چاہیے؟ مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے 6 لاکھ کلمے چاہیے. پیغمبر صاحب نے فرمایا اے علی ان 6 لاکھ کلموں کو میں 6 کلموں میں 6 جملوں میں خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں. 6 لاکھ کلموں کو 6 جملوں میں یہ رسول کر رہا ہے. اب دنیا اشکال کرتے ہوئے ہم سے پوچھتی ہے کہ نقطۂ بائے بسم اللہ میں علی کا اس آ گیا. قرآن کی پوری آیتیں 6000 ہیں. 6000 آیتوں کا خلاصہ نقطے میں کرنا
جب رسول 6 لاکھ جملوں کو 6 جملوں میں لا سکتا ہے کہ خدا 6000 آیتوں کو نقطے میں نہیں لا سکتا؟ تو یہ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ مجھے 6 لاکھ کلمے چاہیے. پیغمبر صاحب نے کہا ان 6 لاکھ جملوں کو میں 6 چیزوں میں تمہیں جمع کر رہا ہوں. یہ وہ بات ہے جیسے اس سے پہلے میں نے اپنی خدمت میں ماہ رمضان کی تقریروں میں عرض کیا تھا، کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں جو دکھنے میں جملہ چھوٹا ہے، لیکن اگر اس جملے کو لکھے، جیسے ہمارے یہاں اصطلاح میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ لاکھ باتوں کی ایک بات ہے، سونے میں لکھی جانے والی بات ہے. یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر، جن کا کام پوری کتاب لکھ دی جائے، پوری کتاب بتا دی جائے تو جتنا اس کا اثر نہیں ہوتا، ایک جملے کا اتنا اثر کبھی کبھی ہو جاتا. تو یہ جملے پیغمبر اسلام نے فرمائے، اے علی ان 6 جملوں کو آپ میری طرف سے ایک ہدیے کے طور پر رکھیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں. جب آپ دیکھیں دنیا والوں کو کہ دنیا والے جنت کو پہنچنے کے لیے 2 راستے ہیں، یعنی راستہ ایک ہے ہائی وے، ایک ہے اس کا جو فٹ پاتھ پہ رہنے والا جہاں پر آہستہ چلا جاتا ہے، جہاں پر پیدل چلا جاتا ہے. اس بات کو علماء نے مثال دی ہے مستحبات اور واجبات میں. واجبات مین روڈ ہے، مستحبات فٹ پاتھ ہے. پیغمبر صاحب نے فرمایا اے علی اگر پوری دنیا فٹ پاتھ سے چل رہی ہو تو تم مین روڈ سے چلو، اس لیے کہ جتنی تیزی انسان مین روڈ میں رکھتا ہے، اصلی راہ میں رکھتا ہے، شاہ راہ میں رکھتا ہے، وہ تیزی کنار والے راستے میں نہیں ہوتی. وہاں سے جتنا بھی آدمی چلتا رہے، مقصد جتنے دن بھی چلے زیادہ دور تک پہنچنے والا نہیں ہے. لیکن جہاں آدمی شاہ راہ پر ہو، اصلی راستے پر ہو، اس راستے پر چلتا رہے انسان، تو جتنا چلتا جائے گا مقصد سے قریب ہوتا جائے گا. اے علی اگر دنیا والے فضائل کی طرف جا رہے ہیں، اپنے افتخارات کی طرف جا رہے ہیں، مستحبات کی طرف جا رہے ہیں، تو تم واجب کا دامن تھامے رکھو. دوسرا جملہ، اے علی اگر لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ اس کے اندر یہ کیا بات ہے، یہ کیوں ایسے کر رہا ہے، کیوں ایسے کر رہا ہے، تو تم یہ کہو کہ کیوں میں ایسا سوال کر رہا ہوں. لوگ اگر دوسروں کے عیب نکالنے کے چکر میں ہوں تو تم اپنے نفس کی طرف مراجعہ کرو، دوسروں کی طرف دقت نہ کرو، دوسروں کی طرف دقت نہ کرو. انسان اپنی زندگی میں کبھی کبھی خود اپنی زندگی کو پریشانی میں لا لیتا ہے. انسان اپنے ہاتھوں سے زندگی میں پریشانی میں لا لیتا ہے. بہت خوبصورت جملے حکما کی زبان سے نکلتے ہیں جو خدا ان کی زبان سے جاری کر دیتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان کے پیٹھ پیچھے بات کی گئی، پیٹھ پیچھے بات کی گئی، لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے پیٹھ پیچھے بات کرے تو اس کے بات کرنے سے خوش ہو جاؤ، ناراض نہ ہونا. اگر کوئی تمہارے پیٹھ پیچھے بات کرے تو پیٹھ پیچھے بات کرنے سے خوش ہو جاؤ، ناراض نہ ہو جانا. وہ پیچھے بات کر کے بتا رہا ہے کہ تم آگے ہو. وہ پیچھے بات کر کے اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ میں بات کرنے والا پیچھے ہوں، جس کی بات کر رہا ہوں وہ میرے سے آگے ہے. تو انسان کو کبھی گھبرا نہیں کرتی کہ بچی، انسان کبھی کبھی اپنے آپ کو پریشانی میں لا لیتا ہے. ایک بچی معمولاً بچے چاکلیٹ وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، بچپنے کی عادت ہوتی ہے، خاصہ ہوتا ہے بچپنے کا. ایک بچے چاکلیٹ کھا رہی تھی تو ایک ضعیف انسان، یہ بھی جب بچپن میں تھے تو بہت کھاتے تھے، آپ بڑے ہو گئے سمجھ آ گئی کہ یہ چیز بری ہے. بچی سے کہنے لگے کہ بیٹا یہ نہ کھایا کرو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی. تو جیسے ہی بچی سے ضعیف نے یہ سفارش نصیحت کی تو بچی نے عجیب جواب دیا، تاکہ چچا جان میرے دادا کی عمر 120 سال تھی. ضعیف انسان تعجب کرنے لگا کہ میرا سوال کیا ہے، بچی کا جواب کیا ہے. بیٹی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چاکلیٹ تمہاری طبیعت کے لیے نقصان دہ ہے، اس چاکلیٹ کو استعمال نہ کرو. تو بچی نے کہا کہ میرے دادا کی عمر 120 سال تھی. ضعیف نے کہا کہ میرے سوال سے اس جواب کا کیا رابطہ ہے. تو بچی نے کہا کہ میرے دادا دوسروں کے کاموں میں آنکھ نہیں ڈالتے تھے، اپنی زندگی کرتے تھے، 120 سال جی. اگر آپ بھی 120 سال جینا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کریں، دوسروں کی زندگی میں نگاہ نہ ڈالیں. یہ انسان ہے جو اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال. رسول اسلام نے فرمایا اے علی
اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا والے دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں ہیں تو تم اپنی فکر میں رہو، دوسروں کی فکر میں نہ رہو۔ تیسری نصیحت پیغمبر اسلام نے فرمائی، اے علی اگر تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا والے دنیا کو سجا رہے ہیں تو تم آخرت کو سجاؤ، تم آخرت کو سجاؤ۔ اے علی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا والے لوگوں سے مانگ رہے ہیں تو خدا سے مانگو، لوگوں سے نہ مانگو۔ اگر آپ دیکھیں یتوسلون بالمخلوق فاتصل بالخالق، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ لوگوں کے سامنے مانگ رہے ہیں تو آپ خدا کے پاس مانگیں۔ اے علی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ میں کتنا عمل کر رہا ہوں، آپ اس فکر میں رہیں کہ میں کیسا عمل کر رہا ہوں، کتنے کی فکر میں نہ رہیں، کیسے کی فکر میں رہیں۔ جب یہ بات آتی ہے تو ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ جناب علی اصغر کی عمر 6 سال 6 مہینے، تذکرات 6 صدیوں سے زیادہ۔ آج جناب علی اصغر کی شہادت ہوئے تقریباً 14 صدیاں گزر گئی، 6 مہینے کی زندگی، 1400 سال کا تذکرہ، آخر کیا بات ہے؟ جناب اصغر ہم جیسوں کو پیغام دے رہے، دیکھو عمر کتنی کرنا معیار نہیں ہے، 6 مہینے ہی صحیح مجھ جیسی عمر کر کے چلے جاؤ۔ واہ 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 واہ، مہینے ہی صحیح مجھ جیسی عمر کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ کتنی عمر کر رہے ہو، یہ دیکھو کہ کیسی عمر کر رہے ہو۔ یہ پیغمبر اسلام کی سفارش اور مولا کائنات کا انتخاب اگر آج علی ہوا تو انہی باتوں پر عمل کر کے ہوا۔ یہی دستورات علی کی زندگی میں تھے جس کے نتیجے میں علی آج علی ہو گیا۔ جملہ کہتے علماء بڑا خوبصورت کہ مولا کائنات نے اپنی زندگی کا طریقہ ایسے بنا رکھا تھا انتخاب میں، لیکن انسان دعا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مختلف کام کرتا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہر دن خدا کا دن نہیں ہے؟ کیا ہر رات خدا کی رات نہیں ہے؟ تو پھر شب قدر ہی میں کیوں اتنا ثواب ہے؟ دوسری راتوں میں کیوں اتنا ثواب نہیں ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ یہ دیکھیے کہ وقت صحیح سے استعمال کرے۔ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا انتخاب آتا ہے۔ عربی کے لیے شاید 7ویں امام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا 7ویں امام کی خدمت میں آ کے عرض کرنے لگا کہ مولا میری طبیعت خراب ہے۔ تو امام نے فرمایا فلاں جنگل میں فلاں سبزی ہے، اس سبزی کو استعمال کرو، انشاءاللہ تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ اب وہ آدمی گیا، اس سبزی کو تلاش کرنے کے بعد استعمال کیا، طبیعت صحیح ہو گئی۔ فرض کیجیے کہ اس کے پیٹ میں درد تھا، یہ سبزی استعمال کرنے کے بعد اس کا درد چلا گیا۔ ایک مدت گزری، ایک دوست نے اس کی شکایت کی پیٹ میں درد کی کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو اس شخص نے وہی سبزی کا پتہ بتایا جو 7ویں امام نے بتایا تھا، تاکہ جاؤ آپ فلاں سبزی کو استعمال کر لو، میں صحیح ہو گیا تھا تم بھی صحیح ہو جاؤ۔ اس نے استعمال کیا، صحت نہیں ملی۔ اب اس استعمال کرنے والے اس مومن کے دل ذہن میں سوال آ گیا، اگر سبزی پیٹ کے درد کا علاج تھا تو کیوں میرا علاج ہو گیا، اس کا علاج نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہے، اگر ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر مجھے کیوں ہوا؟ یہ کہہ کر 7ویں امام سے ملاقات کے لیے چلا، مولا بات یہ ہے مجھے آپ نے جو بتایا تھا میں نے استعمال کیا، صحیح ہو گیا، لیکن میرے ایک دوست کو بھی میں نے وہی پتہ بتایا لیکن وہ استعمال کیا، صحیح نہیں ہوا۔ تو امام نے فرمایا اس سبزی کا اثر سردیوں میں ہوتا ہے، گرمیوں میں نہیں۔ تم نے سردی میں استعمال کیا تھا، وہ گرمی میں استعمال کر رہا تھا۔ تو اثر چیزوں کا وقت اور جگہ سے بدل جاتا ہے۔ وقت اور جگہ انسان کے لیے اثر بدلا دیتے ہیں۔ مولا کائنات جو شب میں جاگا کرتے تھے، یہ وہ وقت ہے جب مولا خانہ کعبہ کی طرف مسجد نبوی میں، مسجد کوفہ میں اندر آ کر جملہ کہتے، خدایا
تیری پوری مخلوق سو رہی ہے، تیرا بندہ آ رہا ہے، اب میں ہوں تو ہے، دل کھول کے بات کرے. جنگلوں میں جاتے تھے مولا کائنات. جناب ابوذر سے شاید نقل ہے کہ جناب ابوذر دوڑتے ہوئے آئے جناب سیدہ کے گھر مدینے میں، آ کے عرض کرنے لگے بی بی میں نے دیکھا کہ علی کی روح نکل گئی ہے جنگل میں. میں دیکھ رہا تھا ایسے زمین پر گرے ہوتے ہیں جیسے انسان اس دنیا سے جب اس کی روح نکل جاتی ہے جسم سے تو جیسا انسان زمین پہ گر جاتا ہے، وہ حالت میں نے دیکھی علی کی. جلدی علی کی فریاد کو پہنچے. تو بی بی نے کہا کہ ابوذر تو ایک مرتبہ دیکھ رہا ہے، میں ہر رات دیکھتی ہوں. تیرے لیے انہوں کا ہے، میرے لیے ہمیشہ کا کام ہے. علی ایسے ہی اپنی پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. یہ علی اپنی پوری تاریخ میں علماء کہتے ہیں سورج کے دل میں یہ ارمان رہ گئی کہ میں اٹھوں علی سوتا رہے، بلکہ علی نے سورج سے پہلے طلوع ہو کر سورج کو طلوع ہونا سکھایا. سورج کے غروب ہونے کے بعد بستر پہ جا کے سورج کی ہمت افزائی کی کہ ڈر نہیں، چلا جا کر پھر صبح میں ہوں، کل صبح میں ہوں. یہ علی کی زندگی، انتخاب علی. خدا کا شکر ہے گرچہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ انتخاب نہیں کیا کہ ہم علی والے ہو جائیں. خدا کا یہ کرم تھا کہ ہمیں اس گھرانے میں پیدا کر دیا اور ہم اس گھرانے میں باقی بھی ہیں. یہ خدا کا بے انتہا احسان ہے. اگر اسی احسان کا ہم جتنا بھی شکر کرنا چاہیں گزر جائے گی زندگی، لیکن اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہوگا. ویسے قرنی مولا کے چاہنے والے مسجد میں تشریف فرما ہے. نماز ختم ہو گئی، معمولاً نماز کے بعد لوگ سجدہ شکر بجا لانے کے بعد اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. سب سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں، اویس بھی سجدے میں ہے. سب چلے گئے، اویس سجدے میں تھے. لوگوں نے سوچا کہ شاید 5-10 منٹ میں اٹھ کے اویس بھی آ جائیں گے. مسجد کے باہر چلے گئے، گھروں کو گئے، سو گئے. صبح کی نماز کے لیے جب لوگوں نے واپس اپنے آپ کو مسجد پہنچایا تو دیکھا کہ اویس وہی مصلی پہ ہے، اسی جگہ ہے، سجدے میں ہے. لوگوں نے سوچا کہ دو کام سے خارج نہیں ہے، یا تو جا کے صبح آ گیا ہے یا تو سو گیا ہے، نیند آ گئی ہے اویس کو جو اٹھا نہیں ہے. آہستہ کان لے کے گئے اویس کے سامنے تو اویس سبحان اللہ کر دیکھا نہیں یہ سویا نہیں ہے، جاگ رہا ہے. پھر اس کا مطلب صبح آیا ہوگا. اذان ہوئی، اویس نے سر اٹھایا. لوگوں نے سوال کر لیا اویس کیا دوبارہ گھر سے آئے ہوتا؟ نہیں، کل رات جو سجدہ شکر میں گیا تھا وہی سجدہ میرا چل رہا تھا. کہا اویس ہم 4 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، 5 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، تھک جاتے ہیں. آخر تم نے کیا کہہ دیا اتنا رات بھر ایک سجدے میں؟ تو اویس نے کہا کہ بس اتنا جان لو، میری آرزو یہ ہے کہ خدا میری پوری زندگی ایک رات بنا دے، میں سجدے میں گزار کے مر جاؤں. ولایت علی کسی کو مل جائے، محبت رسول کسی کو مل جائے، دولت اسلام، دولت مذہب تشیع میں داخل ہونا کسی کو مل جائے، پوری زندگی بھی سجدے میں گزار دے تو تب بھی حق کا شکر ادا نہیں ہوا. اگر ہم اپنے آپ کے دل کی طرف مراجعہ کریں ایک لمحے کے لیے، ہم ہوں، ہمارا دل ہو، کیا ہم اس قابل ہیں ہمارا دل کہ علی جیسا اللہ کا ولی ہمارے دل میں آ جائے؟ اس کا احترام روایتوں کے فضائل عرض کیے گئے ہیں. مولا کے فضائل کو پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہے. جب فضائل علی کو سمجھنا ناممکن ہے، ذات علی کو کہاں سے سمجھ پائیں گے؟ جب ذات علی نماز سمجھ میں نہیں آتی تو خالق علی کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ یہ انسان کتنا ہے. رسول اسلام مدینہ کا واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام مدینہ میں تشریف فرما ہے. ایک گلی سے جا رہے ہیں، فرض کریں کہ ایک گلی ایسی ہے جو 2 طرف سے کھلی ہوئی ہے. ادھر سے بھی گلی جاتی ہے، ادھر سے بھی گلی جاتی ہے، درمیان میں گلی. پیغمبر اسلام اس گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا اس گلی سے ایک جنازہ جا رہا ہے. چپل پیغمبر اسلام نے نعلین چھوڑ دی زمین پر، دوڑے جنازے کے پیچھے. اصحاب رسول دوڑ گئے تو اصحاب بھی دوڑنے لگے. میت کے پیچھے پیچھے رسول جا رہے ہیں، میت کے جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں، تابوت کو کاندھا دے رہے ہیں. قبرستان پہنچا رسول اللہ نے. جیسی قبرستان پہنچے رسول نے کہا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میری امامت میں نماز ہوگی.
امامت رسول کی میت پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر قبرستان لے کے گئے، پیغمبر اسلام جیسے قبرستان پہنچے، میت کے کفن کو کھولا، اپنے ابے کو نکالا، کہا کہ اس کے اوپر اڑا دو، یہ کفن، یہ تبرک، یہ میری رضا، یہ میری ابا اس انسان کے لیے میرا طرف سے ہدیہ ہے کہ اس کے قبر میں جائے۔ جیسے ہی کفن اڑا دیا گیا، پیغمبر صاحب نے کبھی نہ اتارنا، میں تھوڑا قبر میں لیٹ کے باہر آتا ہوں۔ قبر میں رسول اسلام لیٹے، میت کو نیچے اتارا گیا، قبر بند کر دی گئی۔ پیغمبر اسلام نے اس قبر سے جب رخصت ہوئے تو محبوں نے مولا کے رسول اسلام کے اصحاب کے ذہن میں سوالات پہ سوالات آ رہے ہیں، ہم نے کسی کے حوالے سے یہ کام رسول اللہ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آج اچانک کیا ہو گیا کہ رسول اللہ نے یہ کام کیا؟ تو رسول اسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ آخر یہ سب کام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جیسے ہی میری نگاہ اس مومن کے جنازے پر پڑی تو دل سے محبت علی کا چراغ دکھا مجھے، میں نے کہا احترام علی میں جانا ضرور ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کی محبت رکھنے والے کا احترام سید المرسلین ایسے کریں، اس کی محبت ہمارے دل میں آ جائے کہ ہم اس لائق ہیں۔ انسان کچھ دیر کے لیے سوچے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں کہ جیسے آپ نے سنا ہے کہ بی بی کے اور پیغمبر اسلام کی زندگی کے حوالے سے یہ تھا کہ پیغمبر اسلام جب مدینے سے باہر جانا چاہتے تھے تو سب سے آخر جس سے خدا حافظی کرتے بی بی تھی، جب واپس آتے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوتی بی بی تھی۔ بی بی فرماتی ہے کہ بابا جب بھی واپس آتے تو ایک ایک آدمی کا نام لے کر اس کی خیریت مجھ سے پوچھتے، فلاں صحابی کی کیا خیریت ہے، فلاں زوجہ کی کیا خیریت ہے، ایک ایک کا نام لے کر خیریت معلوم کرتے، اور مولا کائنات کی ان خیریت معلوم کرنے والوں کی فہرست میں مولا کائنات کا بھی نام رہتا۔ بی بی کہتی کہ ایک سفر سے جب بابا واپس آئے تو سب کے بارے میں سوال کیا، علی کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ میں تعجب سے کہنے لگی کہ بابا آپ نے علی کے بارے میں سوال نہیں کیا؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، فاطمہ ابھی میں سفر سے آیا ہوا ہوں، تھکا ہوا ہوں، میں نے وضو نہیں کیا، میں نے یہ چاہا کہ وضو کر لوں پھر علی کی خیریت پوچھو۔ جس کا نام رسول بغیر وضو کے نہ لے، اس کی محبت ہمارے دل میں۔ کل جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہی بات ہے کہ علی کا احسان ہے کہ اپنی اس ساری بلندی کے باوجود ہمارے اس ناقابل دل میں آ گیا۔ اگر اس کا احسان نہ ہوتا تو شاید یہ نعمت ہمیں نصیب نہ ہوتی۔ یہ اسی کا احسان ہے کہ وہ آ گیا ہمارے دل میں، ورنہ ہم کہاں وہ کہاں۔ جس علی کی یہ عظمت، جس علی کی یہ فضیلت، جس علی کا یہ مرتبہ، جس کے فضائل آدمی گن نہیں سکتا، جس کے فضائل آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں، آ کے عرض کرنے لگا، وا مظلمتا، کتنا بڑا ظلم ہو گیا مجھ پر، کتنا بڑا ظلم ہو گیا مجھ پر۔ اس طرح کی گفتگو ہمیں دو معصومین کے بارے میں ملتی ہے۔ ایک انسان چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک مولا کائنات کی خدمت میں۔ چوتھا امام کی خدمت کے آدمی حاضر ہونے کے بعد کہنے لگا کہ مولا میں بڑا مظلوم ہوں، میں غریب ہوں۔ تو امام نے عرض کیا کہ تو کتنا غریب ہے، تو کتنا غریب ہے، کیا اگر تم مدینے میں تیری موت ہو جائے کیا کوئی تجھے دفن کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کہنے لگا کہ مولا میں غریب ہوں صحیح، میں مظلوم ہوں صحیح، لیکن اتنا بھی ناشناس نہیں ہوں کہ مدینے میں میرا جنازہ بے غسل و کفن رہ جائے، کوئی نہ کوئی اٹھا لے گا، کوئی نہ کوئی دفن کر دے گا، کوئی نہ کوئی اس پر نماز پڑھ دے گا۔ تو پیغمبر امام سجاد نے فرمایا، اگر غربت پر یاد رونا ہے کسی کی تو میرے بابا کی غربت پر آنسو بہا، کہ بیٹا، جوان بیٹا سامنے ہو، باپ کا جنازہ بے گور و کفن ہو، بیٹا اس کو کفن نہ دے سکے، بتا میرے بابا سے بھی بڑا کوئی غریب ہے، مجھ سے بھی بڑا کوئی غریب ہے۔ اجرکم اللہ۔ مولا اس کے سامنے آ کے عرض کرنے لگا، با مظلمتا، کیا ظلم ہو گیا مجھ پر، کیا ظلم ہو گیا مجھ پر۔
پیغمبر اسلام نے آہستہ سے کہا مولا کائنات نے کہ اے شخص آگے آ جا، آگے آ جا. وہ آدمی آگے آیا. آگے آنے کے بعد امام مولا کائنات نے اس کے کان میں جملہ کہا. اس کے کان میں توجہ کریں، آپ توجہ میری طرف رہے. اس نے آ کے سوال کیا کہ مولا میں بڑا غریب ہوں، میں مجھ پر ظلم زیادہ ہو گیا ہے. امام نے فرمایا ادنو، آگے آ جا، آگے آ جا. جب وہ آدمی آگے آیا تو امام نے اس کے کان میں ایک جملہ کہا جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علی 30 سال تک کیسے زندگی کر رہا تھا. کہا کہ اے شخص اتنا جان لے ظلم تو بعدد المدر والوبر. اے شخص اتنا جان لے روئے زمین پر جتنی کنکریاں ہیں ان کنکریوں کے برابر مجھ پر ظلم ہوا. تو اپنے آپ کو ظلم کرنے کے کہہ رہا ہے کہ مجھ پر ظلم ہوا؟ نہیں، جتنا ظلم مجھ پر ہوا شاید روئے زمین پر کسی پر نہیں ہوا، کسی پر نہیں ہوا جتنا ظلم مجھ پر ہوا. مولا آپ پر کیا ظلم ہو گیا؟ جیسے کہ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ جب انسان مولا کائنات پر ظلم کیا تھا، مولا کائنات پر ظلم کیا تھا. کل مولا کائنات کے بارے میں جو روایت ہم نے سنائی آپ کی خدمت میں، یا علی ایک انسان کے لیے سخت مرحلہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ایک انسان کے لیے سخت مرحلہ یہ ہے کہ اس کے آنکھوں کے سامنے اس کی ناموس کی توہین کی جائے، انسان دیکھتا رہے، وہ بھی مجھ جیسا شجاع انسان. مولا یہ کنکریوں کے برابر آپ پر ظلم کیا ہو گئے؟ ظلم یہی تھا میں مدینے کی گلیوں میں جب نکلتا ان ظالموں کے چہروں پر میری نگاہ پڑتی جنہوں نے فاطمہ پر ظلم کیا تھا. میں ان کو دیکھتا مجھے در یاد آ جاتا، میں ان کو دیکھتا مجھے پہلو شکستہ یاد آ جاتا. میں کتنا صبر کرتا، میں کتنا صبر کرتا. اللہ اکبر. 19 کا دن آ گیا. ہم لوگ ضربت مولا کائنات آج صبح سے علی جو ہر دن یتیموں اور غریبوں کا خیال کرتا تھا، جو باہر نکل جاتا تھا، آج صبح سے علی باہر نہیں گیا. آج صبح سے علی کا گھر میں رہنا ایک طرف ملتا ہے کہ کوفے کے بچوں نے اپنی ماؤں سے سوال کرنا شروع کر دیا، اماں وہ جو ناشناس آتا تھا ہمارا احوال پوچھنے کے لیے وہ آج کیوں نظر نہیں آتا؟ آج کیوں نظر نہیں آتا؟ ماں یہ کہتی تھی کہ بیٹا شاید ابھی آ جائے گا، ابھی آ جائے گا، ابھی آ جائے گا. ماں تسلی سے یقین تھا کہ آئے گا ضرور، آئے گا ضرور. اب اتنے میں کوفے کی گلیوں میں ایک آواز گونجی کہ علی کے سر پر ضربت لگ گئی ہے. طبیب نے کہا ہے کہ کوئی بھی چیز استعمال نہ کرے سوائے دودھ کے، صرف علی کو دودھ دیا جائے. غریب بچے، یتیم بچے، کہتی کہ ماں کوفے میں رہا کرتی تھی جس کے 2-3 یتیم بچے تھے. پرورش کرنے کے لیے بچوں کو ایک اونٹ گھر میں تھی جس کا دودھ نکالنے کے بعد فروخت کر دیتی تھی. اس کا پیسہ لے کر بچوں کی امرار معاش کرتی تھی، بچوں کی زندگی چلاتی تھی. تھوڑا بہت مدد مل جاتی تھی اس راستے میں. ماں نے جیسے ہی دودھ نکالا تو بچوں نے آ کے ماں کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ اماں آج خدا کا واسطہ یہ دودھ بازار نہ لے کے جائے. بیٹا کیا کرو گے؟ اگر اس کو فروخت نہ کرے تو گھر روٹی نہیں آئے گی. اماں کل تک جو ہماری روٹی کا خیال کرتا تھا آج وہ نہیں آیا ہے. سنا ہم نے کہ اس کو دودھ چاہیے، اماں ہم لے کے جائیں گے، مولا کی خدمت میں پیش کریں گے. چھوٹے چھوٹے کوزے ماں کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. امام حسن گھر کے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے اس لیے کہ ملاقات کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی تھی. امام کو تکلیف ہو رہی تھی تو امام نے کہا تھا کہ بیٹا حسن چاہنے والوں سے کہو کہ ابھی میری طبیعت صحیح نہیں ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. امام حسن رک جاتے تھے دروازے پر، بار بار آ کے دیکھتے تھے کہ حال کیا ہے دروازے پر. امام جب دروازے پہ آئے دیکھا کہ یہ معظمہ بچوں کے ساتھ دودھ لے کر نزدیک آ رہی ہے. امام نے فرمایا معظمہ جب سے کوفے میں یہ آواز پھیلی ہے کہ علی کو بابا کو دودھ چاہیے، مختلف لوگ، مالدار لوگ، استطاعت رکھنے والے لوگ دودھ لا رہے ہیں، آپ نے کیوں زحمت کی؟ آپ کے بچوں کا سرمایہ تھا، آپ کے بچوں کا قسم جو ہے گزارا چل رہا تھا. اے معظمہ آپ کیوں لا رہی ہو؟ تو معظمہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میں چاہ رہی تھی کہ بچوں کے لیے کچھ کر دو لیکن بچوں نے کہا نہ آج ہم اس دودھ کو استعمال نہیں کریں گے. اللہ
اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی۔ کربلا میں کچھ تصویریں تھیں جن تصویروں کو دیکھ کر بزرگوں کو کربلا والے یاد کرتے تھے۔ اکبر کو دیکھتے تو پیغمبر کو یاد کرتے، قاسم کو دیکھتے تو حسن مجتبیٰ کو یاد کرتے، اصغر کو دیکھتے تو علی بن ابی طالب کو یاد کرتے۔ کہتے چہرہ اصغر کا علی کی طرح ہے۔ میں کہوں گا مولا علی آپ بڑے خوش نصیب ہیں، صرف کوفے میں یہ بات پھیل گئی کہ علی کو دودھ چاہیے تو کوفے والے یتیم بچے دودھ لے کر آ گئے۔ ہماری جانیں قربان کربلا کے علی پر ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ مولا چاہ رہے ہیں کہ ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ اصغر کو لے کر گئے، کربلا کے علی کو میدان میں لے آئے، کربلا کا تیر چلا، اصغر کی پیاس بجھی، امام نے ابا کے دامن کو اصغر کے بدن میں ڈال دیا، خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ سکینہ در پہ کھڑی ہوئی ہے۔ سکینہ نے ایک فیصلہ لیا کہ جب اصغر جا رہے تھے تو رو رہے تھے، آ رہے ہیں تو خاموش ہے، ضرور پانی پی کر آ رہے ہوں گے۔ خوش ہو کر کھڑی ہو گئی، نزدیک آئی، بابا کیا اصغر پانی پی چکے ہیں؟ امام نے ابا کے دامن کو ہٹایا، اصغر کے گلے کا تیر سکینہ نے دیکھا۔ مام میں ربا بھائی، بیٹا اصغر کیا تیری پیاس ایسے ہی خاموش کی گئی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کائنات بستر پر ہے، مختلف طبیبوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا، بلانے کے بعد طبیب نے کہا کہ ایک تازہ ذبح شدہ گوسفند کا جگر لایا جائے۔ طبیب کے کہنے پر جگر حاضر کیا گیا۔ طبیب نے جگر لیا، جگر کی جو نس ہوتی ہے اس کو باہر نکالنے کے بعد جہاں مولا کا زخم تھا سر پہ، اس زخم پر اس نس کو طبیب نے اندر کیا۔ کچھ دیر کے بعد طبیب انتظار کر رہا ہے، دیکھیں کہ اثر زہر کا کتنا ہوا، علاج کہاں سے شروع کیا جائے۔ اب طبیب بررسی کر رہا ہے۔ زینب و ام کلثوم پردے کے پیچھے ہیں، امام حسن اور امام حسین دروازے کے قریب ہیں۔ طبیب اپنا کام کر رہا ہے۔ اچانک کیا دیکھا امام حسن نے کہ طبیب نے جگر کو نکالا، نکالنے کے بعد کچھ نہیں کہا، دروازے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگا طبیب کہ اس گھر کا بڑا بیٹا کون ہے؟ امام حسن نے کہا میں اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں، تھوڑا باہر تشریف لائے۔ امام حسن باہر گئے، زینب پردے سے باہر آ گئی، بابا کے چہرے پر نگاہ کر لیا، طبیب بابا کی حالت کیسی ہے؟ تو طبیب نے کہا مولا معاف کیجیے گا، کفن اور غسل کی تیاری کر لیجیے، مولا اب اس زخم سے التیام پانے والے نہیں ہے۔ امام حسن نے سن لیا، اب گھر کے باہر آئے، زینب کی نگاہ حسن کے چہرے پر ہے۔ زینب کیا کرے؟ حسن کو دیکھ رہی ہے، بھیا حسن کیا ہوا؟ امام حسن خاموش ہے، بہن کو کیا جواب دے؟ بھیا جواب کیوں نہیں دیتے؟ بھیا کیوں جواب نہیں دیتے؟ امام حسن نزدیک آئے، زینب نے کہا بھیا میں سوال کر رہی ہوں کہ طبیب نے کیا کہا؟ تو امام نے زینب کو گلے لگا کر کہا بہن اب بابا سے ہمارا بابا کا سایہ زیادہ دنوں تک ہمارے سر پہ رہنے والا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ مولا مختلف نصیحتیں اور وصیتیں کر رہے ہیں، مختلف نصیحتیں اور وصیتیں ایمان کر رہے ہیں۔ بس آخری وصیت اور آپ کی زحمت تمام۔ مولا بچوں کو قریب بلا رہے ہیں، کبھی سب بچوں کو بلاتے ہیں، کبھی الگ الگ بلاتے ہیں۔ امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، جدا جدا طور پر بلایا۔ امام حسن کو بلانے کے بعد امامت کی امانت امام حسن کے حوالے کی۔ بیٹا حسن میرے بعد گھر کے سرپرست تمہارے حوالے، سب بچوں کی، سب اہل خانہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تمہارے حوالے۔ امام حسن نے ذمہ داری قبول کی۔ پھر امام حسن کو ان مصیبتوں کی یاد دلائی جو بات ہونے والی تھی۔ بیٹا حسن گھر میں ایک نااہل آئے گی، صبر کر لینا، زہر دیا جائے گا، صبر کر لینا، جنازے پہ تیر چلیں گے، صبر کر لینا بیٹا، صبر کر لینا۔ امام حسن کی مصیبتیں بتائی۔ اب امام حسین کو بلانے کے بعد مولا کائنات نے وصیتیں کی۔ ایک وصیت امام علی نے کیا کی، اس وصیت کو ہم کربلا میں دیکھتے ہیں۔ مولا کی وصیت
40 ہجری کوفے کی وصیت 20 سال بعد امام حسین کربلا میں اس وصیت کو پورا کر رہے ہیں. کس وقت علی کی اس وصیت کو پورا کیا گیا؟ جب امام حسین آخری رخصت کے لیے خیموں میں آئے اور اپنی بہن سے کہا بہن زینب وہ میرے ماں کا ہاتھ سے سلا ہوا لباس جو میرا پرانا لباس ہے اس کو لاؤ، پھر ماں کا زینتی لباس لاؤ. امام نے لباس پہننا شروع کیا. زینب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. بہن کیا بات ہے، کیوں آنسو بہاتی ہو؟ تو جناب زینب نے کہا بھیا میں نے اماں سے سنا تھا یہ کپڑا لینے کے بعد کہ بیٹی زینب اگر حسین تم سے پرانے کپڑے طلب کرے تو سمجھ لینا تمہارے اور حسین کی جدائی کا وقت آ گیا ہے. بھیا اب تم مجھ سے جدا ہو رہے ہو، بھیا تھوڑا قریب تو آ جاؤ. امام قریب آئے، کہا بھیا اپنی گردن میرے قریب لانا. امام حسین گردن قریب لے کر گئے. زینب نے بوسا دیا، بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ تو امام نے فرمایا بھیا، زینب نے فرمایا بھیا اماں نے وصیت کی تھی کہ کربلا میں فاطمہ نہ ہوگی زینب، لیکن حسین جب آخری رخصت کے لیے آئے تو حسین کے گلے کا بوسا لے لینا، حسین کا گلا ذبح ہو جائے گا. جیسے ہی یہ کام زینب نے کیا امام نے زینب کو قریب بلایا، بہن ذرا چادر تو ہٹا. بھیا کیا کر رہے ہو؟ تو نے اماں کی وصیت پوری کی، میں بابا کی وصیت. کیا ہے بابا کی وصیت؟ بابا نے کہا حسین جب زینب گلے کا بوسا لے تم ہاتھوں کا بوسا لینا. بھیا یہ کیا بات ہے؟ زینب کل یہ بازو ہوں گے، کربلا میں رسد ہوگی، تیری پیری دائی ہوگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بڑے اللہ پروردگار تجھے واسطہ ہے علی بن ابی طالب کا، تجھے واسطہ ہے مظلوم کربلا کا، تجھے واسطہ ہے مظلوم اول مظلوم عالم کا. پروردگار جہاں کہیں بھی مومنین ظالموں کے ظلم سے سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، پروردگار مظلومین کی حمایت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، تمام پریشان مومنین کی پریشانی کو دور فرما. تمام مومنین کو آج کی رات پروردگار مولا علی کے صدقے میں دنیا میں 14 معصومین کی زیارت اور آخرت میں 14 معصومین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار منتخب خون حسین حضرت مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ایمان کے خاص آوان و انصار میں شمار فرما. ہماری مجلس کی قبولی کے لیے اور ہماری دعاؤں کی قبولی کے لیے مولا علی بن ابی طالب سے توسل کر کے پھر ماتم آگے بڑھیں گے. یا ابا الحسن یا علی بن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا عند الله اشفع